السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں، جیتے رہیں ہزاروں سال۔ اللہ کریم آپ سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج ایک بیٹھے بیٹھے ایک ذہن میں خیال آیا، پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو سوچا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ جو کچھ معلومات ہم سیکھ رہے ہیں وہ اپنے دوستوں تک بھی پہنچائی جائے، اپنے جو میرے ساتھ میرے اکاؤنٹس پر موجود دوست ہوتے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے۔ تو آج جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ معلومات لے کے آیا ہوں۔ وہ انٹرسٹنگ معلومات کیا ہے؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کن انبیاء کا ذکر ہے، یعنی کن انبیاء کا نام آیا ہے۔ تو آپ نے وہ مجھے فٹافٹ میسیج بھی کرنے ہیں اور کمنٹس کے اندر مجھے بتانا ہے۔ اگر آپ نے سب سے پہلے جو بتائیں گے تو ان کا ٹوٹل میں نام اپنے پاس محفوظ کروں گا، تو جو صحیح نام بتانے والے ہوں گے ان کے لیے آخر پر ایک چھوٹا سا ایک سرپرائز ہوگا، ان کے لیے ایک گفٹ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ میں جب سبھی نام میرے پاس آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ میں بتاؤں گا، اور جو مطلب ونر ہوں گے ان سب کو وہ میں کوشش کروں گا ان تک وہ ایک چھوٹا سا سرپرائز جو ہے وہ میں پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے جسٹ مجھے یہ بتانا ہے کہ کن کن نبیوں کا قرآن میں نام آیا ہے۔ آپ نے ظاہر ہے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھنے والے جو ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے دوران بہت ساری چیزیں نظروں سے گزرتی ہیں، تو انبیاء کرام علیہم السلام کے نام بھی آپ تک جو ہے وہ پہنچے ہوں گے، آپ تک آپ نے پڑھے ہوں گے، آپ کے ذہن نشیں ہوں گے۔ تو اگر آپ نے کسی نبی علیہ السلام کے نام کو بتایا ہے تو ان کا نام بھی اپنے پاس نوٹ کروں گا انشاءاللہ، اور ان سے پرسنلی بھی انشاءاللہ جو میری نیت ہے ایک ان تک پہنچانے کی، وہ انشاءاللہ میں تحفہ بھی ان تک پہنچاؤں گا۔ تو آپ نے جسٹ ابھی فٹافٹ مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن کریم کے اندر کس نبی علیہ السلام کا نام موجود ہے، کتنے انبیاء ہیں جن کا قرآن کریم میں نام مذکور ہے۔ ہم علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نبی آئے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نبی آئے وہ سب برحق ہیں، ان کی تعداد کو متعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تعداد جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام یہاں تشریف لائے، لیکن دنیا میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بھیجے گئے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ ان کی تعداد کو متعین نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ کچھ انبیاء ہوں کہ جو نبی ہیں لیکن ہم ان کا انکار کر دیں، اور کچھ ہیں جو انبیاء ہوں اور ہم ان کو شمار میں نہ لائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بھیجے ہوئے انبیاء ہیں وہ تمام برحق ہیں۔ تو آپ نے نام بتانا ہے کمنٹ کے اندر کہ کوئی ایک نبی علیہ السلام کا نام بتائیں کہ جن کا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے والے جلدی فٹافٹ مجھے میسیج کر کے بتائیں کہ قرآن کریم کے اندر کن کن نبیوں کا ذکر ہے، تاکہ پھر اسی حساب سے میں آپ لوگوں کا نام بھی اپنے پاس محفوظ کرتا جاؤں گا کہ سب سے پہلے جو ہمیں بتائیں گے کہ بھیا قرآن کریم کے اندر کس نبی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میرے پاس کچھ ہیں لیکن میں فی الوقت چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سے شیئر کرنے سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ مجھے بتائیں۔ تو آپ کے ذہن میں جو بھی ہیں آپ ان کو کمنٹ کے اندر مجھے بھیجیں۔ صحیح نہیں ہوگا تو کیا غلط بھی نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، مطلب اگر غلط نہیں ہے تو صحیح ہوگا، اگر صحیح نہیں پتہ چلے گا تو اصلاح ہو جائے گی۔ تو یوں کر کے انشاءاللہ جو ہے نا وہ علم سیکھنے کا جو ہے نا وہ ہمیں موقع ملے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کمنٹ کے اندر، میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ کا کمنٹ آئے گا کہ نبی علیہ السلام جو آپ کے ذہن میں ہیں، جن کا آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، آپ ان کا نام بتائیں مجھے۔ پھر انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ تک جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جن انبیاء کا قرآن کریم کے اندر ذکر موجود ہے۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے حالات ہیں اور ان کے واقعات نہیں ہیں۔ اس طرح سے کیٹیگری علماء نے کی ہے کہ کچھ ہیں جن کے نام بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور ان کے حالات کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، لیکن کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے نام تو موجود ہیں لیکن ان کے حالات و واقعات موجود نہیں ہیں۔
اور کچھ ایسے انبیاء ہیں جن کے نام نہیں ہیں لیکن ان کے واقعات موجود ہیں. تو ان کی کیٹیگری بھی ہے اور اس کیٹیگری کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور کچھ ایسے انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہیں جن کا قرآن کے اندر نہ ذکر ہے اور نہ ہی ان کا نام ہے. مثال کے طور پہ اس طرح کی جو کیٹیگری کے نبی علیہ السلام ہیں ان کا نام حضرت دانیال علیہ السلام ہے. یعنی حضرت دانیال علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر نہ نام ہے نہ ہی ان کے کوئی واقعات ہیں، لیکن یہ نبی علیہ السلام ہیں، یہ نبی ہیں. تو اسی طرح جن کے نام بھی ہیں اور ان کے واقعات بھی ہیں، جن کے نام نہیں لیکن واقعات ہیں، ان میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں. ان کا قرآن کریم کے اندر نام ذکر نہیں ہے لیکن ان کا جو ہے وہ واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اور حضرت شموئیل علیہ السلام، ان کا قرآن کریم کے اندر نام نہیں ہے لیکن ان کے واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اچھا، تیسری کیٹیگری وہ ہیں کہ جو انبیاء کرام جن کے نام موجود ہیں لیکن ان کے واقعات موجود نہیں ہیں. تو ان میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان کے اسماء گرامی موجود ہیں لیکن ان کے حالات اور واقعات موجود نہیں ہیں. اسی طرح حضرت یسع علیہ السلام، ان کا جو ہے وہ نام تو موجود ہے لیکن ان کے حالات موجود نہیں ہیں. لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس نبی علیہ السلام کا قرآن کریم میں نام موجود ہے، ذکر ہے، وہ کون کون سے نبی ہیں ان کا آپ نے ذکر کرنا ہے. کمنٹ میں مجھے بتانا ہے. فٹافٹ آپ مجھے بتا دیں. میں آپ کے کمنٹ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں گے تو میں اسی حساب سے آپ کا نام کاؤنٹ کروں گا. تو فٹافٹ مجھے بتا دیں کہ کس نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر نام موجود ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو میں بتا دوں گا آپ کو. ظاہر ہے اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ عرض کر دوں گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کریم کے اندر کس نبی علیہ السلام کا نام موجود ہے. وہ کون کون سے نبی ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے. آپ فٹافٹ ان کی جو ہے وہ ان کے نام مجھے بھیجیں تاکہ وہ میں آپ کے نام کو یہاں محفوظ کر لوں اور دیکھوں کہ آج کتنے لوگوں نے مجھے صحیح جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ کس نبی علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر نام موجود ہے. تو فٹافٹ اپنا کمنٹ کر دیجئے. میں آپ کے کمنٹ کا منتظر ہوں. اس سے پہلے کہ آپ کو میں بیان کروں، لیکن آپ بھی میرے ساتھ کچھ پارٹیسپیٹ کریں گے تو ایک میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور مزید کوشش بھی ہوگی کہ آئندہ کبھی مجھے کوئی سوال کرنا ہے تو کرٹیکل سوال اور نہ ہو، مطلب اس طرح سے کہ تھوڑا آسان سا سوال ہو، مشکل نہ ہو. تو اس طریقے کے ساتھ کوشش میری ہوگی. لیکن آپ لوگوں سے فی الوقت میرا سوال ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کس نبی علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر ذکر موجود ہے. تو یہ آپ مجھے بتائیں گے تو انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے مزید میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو چیزیں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو بنیادی طور پر جو ایک سوال ہے وہ تو سب مسلمانوں کو ویسے معلوم ہوتا بھی ہے. کسی ایک نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر تو ہونا چاہیے بھیا. آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں کم از کم ان کا ہی نام کمنٹ کر دیجئے. مطلب میرا پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو نالج میں اضافہ کرنا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ نبی کہ جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے ان کے کیا نام ہیں. سمپل سا آج کا سوال ہے. فٹافٹ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کتنے انبیاء کا نام ایسوں کا آتا ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور آپ انہیں ان کا ذکر جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں کرتے ہیں. تو فٹافٹ کمنٹ میں بتائیے کہ کون سے نبی ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے. میں آپ کا نام بھی نوٹ کروں گا اور انشاءاللہ نیت ہے کہ لائیو کے بعد آپ لوگوں سے پرسنلی، میری نیت ہے کہ لائیو کے بعد آپ لوگوں سے پرسنلی جو مجھے مطلب جن کے جواب درست ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ میں پرسنل کچھ انشاءاللہ ان کو بات چیت کر کے کچھ ان کے لیے میری نیت ہے کہ کچھ ایسا تحفہ کہ جو دنیا اور آخرت میں بھی ان کو فائدہ دے، وہ تحفہ ان کو دینے کی نیت رکھتا ہوں، عزم رکھتا ہوں. لیکن فٹافٹ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ قرآن کریم کے اندر کن کن انبیاء کرام علیہم السلام کے نام موجود ہیں. قرآن میں کن کن نبیوں کا نام آیا ہے. ویسے تو کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے بھیجے گئے
ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کچھ علماء ان کی تعداد 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 بتاتی ہیں، کم و بیش کے ساتھ کچھ جو جن کا ذکر ہم نہیں کر پائے یا جو ہماری کوانٹٹی میں نہیں ہے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب ایک کامن سا جملہ جو علماء کی صحبت میں رہ کر ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء جو بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ تمام برحق ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک نظریہ ہونا چاہیے، ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے۔ محمد سب سے پہلا جو کمنٹ ہے علی فاروق بھائی کا ہے۔ علی فاروق بھائی کہتے ہیں محمد صالح صلالہ اولاہی، یہ کیا آپ نے لکھا ہے وہ سلام۔ علی فاروق بھائی آپ محمد صالح اولاہی وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا آپ یہ لکھنا چاہ رہے تھے، اللہ اکبر۔ یعنی علی فاروق بھائی نے سب سے پہلے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔ علی فاروق بھائی سب سے پہلے ہمارے کمنٹ کرنے والے وہ دوست ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام موجود ہے۔ یہ علی فاروق بھائی بہت شکریہ آپ کے کمنٹ کرنے کا، اور مجھے مزید بتائیے کہ اور کن نبی علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ بھیا آپ کو بتانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ دوست احباب بھی بتاتے رہیں گے، تو آپ کوشش کریں کیا ہے تاکہ اسی حساب سے ہم جو ہے وہ کچھ کر سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو مزید انفارمیشن دینے کی، آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں گے، میرے ساتھ کمنٹ کے ذریعے سے رابطے میں رہیں گے تو میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کہ جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو بندہ کام مطلب مزید اچھا کرتا ہے۔ تو میری اس لیے بھی نیت ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ کس نبی علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ احمد رضا بھائی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، جزاک اللہ احمد بھائی، بہت شکریہ احمد بھائی آپ کا، اللہ خوش رکھے آپ کو بھی اور ارسلان بھائی کو بھی، اور ہمارے وہ تمام دوست کے جو ہمارے ساتھ محبت، عقیدت، الفت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے۔ سوال آج کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں کس نبی علیہ السلام کا ذکر ہے؟ آپ کا وقت کافی دیر سے شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے جواب نہیں ہے، تو آپ مجھے جواب دے دیں تاکہ میں پھر آگے مزید بات کو پڑھاؤں اور کنٹینیو رکھیں بات کو کہ قرآن کریم کے اندر کن کن نبی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور بھی بہت ساری مفید معلومات آپ لوگوں کو بتانی ہے، میرے پاس کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ان میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ سب سے پہلے میں نے ایک کیٹیگری بیان کی کہ کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کا قرآن کریم میں نام بھی ہے اور ان کا ذکر خیر بھی موجود ہے، اور کچھ انبیاء کرام علیہم السلام اس طرح ایسے ہیں کہ جن کے نام موجود ہیں لیکن ان کے حالات موجود نہیں ہیں، یعنی ان نبی علیہ السلام کے حالات اور واقعات موجود نہیں لیکن ان کا نام موجود ہے۔ ان میں سے حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہیں اور حضرت یسع علیہ السلام، یہ دو نبی علیہ السلام ہیں جن کا ذکر موجود ہے اور ان کے حالات، ان کا نام موجود ہے، ان کے حالات اور واقعات جو ہے وہ موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ کیٹیگری ہیں، کچھ کیٹیگری کے اندر علی فاروق بھائی کو نام لکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ علی فاروق بھائی آپ نے بہت خوبصورت اور دلجوئی کی ہے میری، اور آپ نے اوپر میسیج لکھ دیا ہے، میں نے وہ پڑھ لیا ہے اور میں سمجھ بھی گیا ہوں، اور اس پر آپ کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرابلم ہو رہی ہے، ظاہر ہے نام بھی اس طرح کا ہے کہ لکھنے میں بھی ادب کا تقاضا ہے کہ صحیح لکھا جائے، اور لکھنے میں اگر آزمائش ہوتی ہو تو پھر ظاہر ہے بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا جھجکے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی اور نبی علیہ السلام کا نام آپ کے ذہن میں ہو، آپ بتانا چاہ رہے ہوں،
آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، کمنٹ میں بتائیے تاکہ میں مزید آپ کے سوال کو جو ہے وہ مزید آپ کا نام اس میں شامل کر سکوں۔ تو بھیا کون کون بتا رہے ہیں؟ آپ بتا دیں یا میں بتا دوں آپ لوگوں کو؟ میں تو کافی دیر سے اس چیز کا منتظر ہوں کہ آپ لوگ بتا دیں تاکہ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ تو بڑی شدت سے انتظار ہے اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے، لیکن میں ابھی تک منتظر ہوں آپ کے جواب کا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا جواب مجھے بھیجیں گے تو انشاءاللہ میں اس جواب پر جو ہے وہ آپ کو پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ تحفہ وغیرہ پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں جو صحیح جواب دیں گے۔ آپ نے صحیح جواب دیا ہے تو آپ کا تحفہ پکا ہے انشاءاللہ۔ میں آپ سے پرسنل رابطہ کروں گا اور رابطہ کر کے انشاءاللہ پھر آپ کو آپ کا تحفہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ۔ دیکھیں، ایک تو سوال کا جواب آپ نے صحیح دے دیا ہے اور اب باقی جواب کون دیں گے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کہیں پر بیٹھے ہیں تو آپ اپنے پاس تھوڑی کاغذ لے لیجئے، قلم لے لیجئے، بہت انفارمیٹیو معاملات ایک چیز ہے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بات یہ ہے دراصل جو انبیاء کرام علیہم السلام میں، ایک تو آپ نے بتایا نبی کریم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، وہ نبی جن کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، آپ اپنے پاس ان کے نام محفوظ کر لیجئے۔ تھوڑا سا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کچھ دن پہلے نا کراچی کے اندر ہمارے ہاں ماسک، جو سرجیکل ماسک تھے، یہ کم پڑ گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ مطلب اتنے نایاب ہو گئے کہ بھیا ایک 100 مطلب 20-30 روپے والا بھی 100 کی قیمت میں مل رہا ہے، اور جو 100 روپے کا ہے وہ مطلب جیسے N92 تھا یا کچھ اس طرح کے ماسک تھے، وہ 100 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ کم و بیش ملتا تھا۔ تو اب وہ آسمانوں کی مطلب ان کی قیمتیں چھو رہی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ اب یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے ایک قسم کی نایاب ہو گئی۔ اتفاق سے میں اپنے گھر پر اپنی کچھ چیزیں وغیرہ جو ہے نا وہ سنبھال رہا تھا، کچھ آگے پیچھے کر رہا تھا، تو وہاں سے مجھے میرا نا وہ سرجیکل ماسک ایک ملا۔ تو مجھے وہاں پر جو ہے نا ایک چیز کا یہ مطلب اچھا لگا، اور یہ یوں سمجھیں کہ میرے لیے سیکھنے کے لیے تھا کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات، یہ انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر جو ہے نا وہ ضرور فائدہ دیتی ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی بات کر رہا ہو تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ دیکھیں، 2 کان ہیں نا، 1 منہ ہے، اوکے؟ 2 کان اس لیے کہ بندہ زیادہ سنے، اور منہ ہے کہ انسان کم بولے، اور کم بولے، اتنا کم بولے کہ ضرورت کے علاوہ وہ جس بات میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو اس بات کو کہنے میں خاموش رہے، اس بات کو نہ کہے۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری بھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو بات سنیں اس بات کو ہم جو ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ سنیں، اور جو بات کہنی ہے وہ بات بھی اچھے انداز سے کہی جائے۔ اور میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام میں امید ہے آپ نے اپنے پاس کاغذ قلم رکھ لیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہیں آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ مطلب یہ ترتیب آگے پیچھے اس طرح سے ہو سکتی ہے، لیکن میں چونکہ آج کا سوال میرا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کن انبیاء کرام کا جو ہے وہ ذکر ہے، تو وہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی علی فاروق بھائی، آپ نے بڑے غور سے سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تو میں جلدی آپ کے حکم پر بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے سب سے پہلے، ان کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر قرآن کریم میں ذکر بیان کیا گیا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، سلیمان، انہ سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ان کا نام سلیمان ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذکریہ علیہ السلام، یہ ان کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے. حضرت الیاس علیہ السلام، ان کا قرآن کریم کے اندر نام موجود ہے. حضرت یسع، یا سین عین، حضرت یسع علیہ السلام، یہ ان کا قرآن کریم کے اندر نام موجود ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر نام کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان کا قرآن کریم کے اندر نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام، لفظ یونس علیہ السلام، یونس ہمارے پڑھتے ہیں پنجاب میں زیادہ تر دوست جو ہے نا یونس، پھر نام ہم لوگ ویسے ہی زبر پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں عمران بھی عمران ہی ہوتا ہے، تو خیر یہ ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا قرآن کریم میں ذکر ہے. اور آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کریم میں نام موجود ہے. لیکن یاد رہے، میں جو شروع میں آپ کو ایک دو باتیں بتائیں کہ کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے نام اور حالات دونوں قرآن میں موجود ہیں. کچھ انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں کہ جن کے نام تو موجود ہیں لیکن ان کے اسماء موجود نہیں، ان کے نام تو موجود ہیں، ان کے حالات اور واقعات موجود نہیں ہیں. اور کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے نام نہیں ہیں لیکن ان کے واقعات موجود ہیں، ان کے حالات موجود ہیں. اور کچھ ایسے نبی علیہ السلام ہیں جن کا قرآن میں نہ نام ہے اور نہ ہی واقعات ہیں. تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہے، مطلب اس طرح سے بھی کچھ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. تو اس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں وہ تمام برحق ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے، یعنی عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ہم اگر کوئی کوانٹٹی پر بات کریں گے تو کوانٹٹی میں کچھ انبیاء ہوں گے کہ جو ہماری کوانٹٹی سے باہر ہوں گے، تو ہم ان کا کہیں انکار کرنے والے نہ بن جائیں. اور کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا قرآن کریم کے اندر نام تو موجود ہوگا اور مطلب ان کا نام ہم نہیں لیں گے. ایک کیٹیگری یہ ہے. اور دوسری یہ کہ جو نبی نہیں ہوں گے، اگر ہم کوئی تعداد کو متعین کر دیتے ہیں کہ یہ تعداد ہے، تو اس طرح سے ایک غیر نبی کا نبی ہونا لازم آئے گا جو کہ ایمان کے لیے درست نہیں ہے. تو ایسی حالت کے اندر علماء ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، ہم اپنا یہ نظریہ رکھیں کہ قرآن پاک اور جتنی بھی نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم تک ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ تمام برحق ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. تو ہم کوانٹٹی والی چیز میں انٹرفیئر نہیں کریں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ہماری بچت رہے گی اور انشاءاللہ اس سے ہمیں برکتیں بھی ملیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. علی فاروق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. احمد رضا بھائی آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اور بھی جن دوستوں کے میسیجز میرے پاس اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، اب تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں کوشش کروں گا کل آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ معلومات لے کر آؤں. تو اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہاں پر بھی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں. لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا. آپ اس کے اندر جو ہے وہ وزٹ کریں اور ان کو دیکھیں اور اپنا فیڈ بیک دیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے. اور مزید اگر کوئی سجیشن ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی بات بری لگے تو آپ بول دیا کریں، کیونکہ اگر آپ مجھے نیگیٹو میسج کمنٹ بھی کریں گے نا تو وہ کمنٹ میں پڑھوں گا بھی، اور جہاں پر میری اصلاح کی بات ہوگی میں اس کی اصلاح بھی کروں گا. اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور اپنی غلطیوں پر جو بھی ہے وہ معاملات کو دیکھے. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات میں آپ کے لیے کوئی نئی چیز لے کر آؤں گا. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ناظرین کو اور جتنے بھی ہمارے اس وقت عالم اسلام کے اندر پوری دنیا کے اندر جو بھی کرونا وائرس سے مجبور ہیں، معذور ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پر رحمت کی نظر فرمائیں. تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، نافعہ، صحت
خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس وبا سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ رمضان سے پہلے اللہ کریم خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہماری مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں، قرآن کی تلاوت ہمیں نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ ہم سب جو ہے وہ نیک پکے مسلمان بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والے بن جائیں، اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائیں، فضل و کرم کی رحمت مانگنے والے طلبگار بن جائیں۔ اللہ کریم ہماری یہ تمام دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری تمام غلطیوں کو، لغزشوں کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پنجاب میں اس وقت نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیتا ہوں، نماز پڑھیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔